اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر صاحب کے ساتھ حاضر ہے۔ سورہ کہف کی یہ آیات 103، 104، 105، 106 بھی بہرحال پہلی دو جو ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آخری رکوع کی یہ آیات بے حد اہم ہیں، 103، 104، 105، 106، اور اس کے آخر تک بھی جو ہے سورہ پورا رکوع جو ہے بے حد اہم ہے۔ یہ اس میں خلاصہ ہے تمام جو سورہ کہف کی، جو بہت اس میں جو نصیحت آموز ہمارے لیے باتیں، ان کا خلاصہ ہے اس آخری رکوع میں۔ تو یہ 103 یہ ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا۔ اس کا ترجمہ، تم فرماؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ فرماؤ ان کو کن کو، جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، وہ کفار ہیں، وہ نافرمان ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلمانوں ہم پہ بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ جو ہے مسلسل ہی برے کام کرتے ہیں، سرکشی والے، سرکش ہو جائیں، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور حدود کا خیال ہی نہ ہو، تو یہ ان کے متعلق ہے کہ ان کو فرماؤ اے نبی۔ جب کل کا لفظ آتا ہے نا کسی آیت میں، تو سمجھو بڑی شدید ہے، اس میں بڑا شدید پیغام ہوتا ہے اور سخت لہجہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اس لیے کل اے نبی ان کو فرماؤ۔ کیا فرماؤ؟ کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، یہ ناقص عمل سب سے بڑھ کے کن کے ہیں؟ پھر آگے بتایا، الذی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کن کے ہیں یہ؟ ان کے ہیں یہ سب سے برے اعمال دنیا میں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے جن کی ساری زندگی کوشش دنیا میں جو ہے نا گم ہو جاتی ہے، یعنی تمام زندگی ان کی گزر جاتی ہے دنیا کی خواہشات اپنی جو پوری کرتے کرتے، اور خواہشات پوری کرنا تو بری بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھے بغیر صرف اپنی خواہشات کو ہی دیکھا، اسی کو سمجھے معبود بنا دیا۔ بلکہ یہ بھی ایک قسم کا آج کا شرک تو یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہے آدمی، یہ ان کو تنبیہ کی گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی ان کو احساس نہیں رہتا کہ ہم کوئی برے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں، دو باتیں جو بتائی ہیں ناقص عمل کے، کہ ایک تو وہ برے کام کرتے ہیں پوری زندگی خواہشات، اور پھر یہ بھی ان کو خیال نہیں آتا کہ کوئی برائی کر رہے ہیں، یعنی تسلیم بھی نہیں کرتے اپنے گناہوں کو، برائیوں کو تسلیم